حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امنا زب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ہوا پر آپ علیہ السلام کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن پر بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اس طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل ہاتھ سے دی تھی۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت اور حکومت و سلطنت نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں، ان سے اولادیں بھی تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی 19 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر وراثت سے مراد مال و دولت، جائیداد اور سلطنت ہے تو پھر 19 کے 19 بیٹے وارث ٹھہرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص باقی نہ رہتی۔ اب چونکہ یہاں وارث ہونے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ ترجمہ: بے شک علماء ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کی مال و دولت کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ تمام مال و اسباب مساکین و فقراء کا حق سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر صدقہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے
کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مال کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے بٹا نہیں کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد یہ ایک پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن حمید فرقان مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 22 میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان اور ہدہد کی بات چیت کا ذکر اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ اسی غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ وہ خبر یہ ہے کہ سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تحت نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا، میرا ہاتھ لے جا اور اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد ہاتھ لے کر اڑا اور ہاتھ ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ ہاتھ بھر کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی یہ ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ہاتھ کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ وزیروں مشیروں نے کہا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں، البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھے فیصلہ فرمائیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں، اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہروں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، قاضی ثناء اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ہدہد یمن کے ہدہد سے خبر لایا تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام یافور اور ہدہد یمن کا نام انفیر تھا۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن میں صنع سے قریب آباد تھی اور جس کی دارالسلطنت مارب تھا۔